تو فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے. تو ظلم دوسروں پر بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ پر بھی. ظلم کی 3 قسمیں ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے. ظلم کی 3 قسمیں ہیں یا 3 اعتبار سے ظلم ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. ظلم اللہ کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، بندوں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، اور اپنے معاملے میں بھی ہوتا ہے. اس اعتبار سے ظلم کی 3 قسمیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ثلاثہ، ظلم 3 ہیں. فظلم لا یغفرہ اللہ، وظلم یغفرہ اللہ، وظلم لا یترکہ اللہ. ظلم 3 قسم کے ہیں. ایک ظلم تو وہ ہے جس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا. دوسرا ظلم وہ ہے جس کی اللہ مغفرت کرے گا، یعنی کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت کے تابع ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. وَظُلْمٌ يَغْفِرُهُ اللَّهُ، دوسرا ظلم وہ جس کی اللہ مغفرت کرے گا. وَظُلْمٌ لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ، اور تیسرا ظلم وہ ہے جس کو اللہ چھوڑے گا نہیں. 3 قسم کے ظلم ہوئے. مغفرت نہیں، مغفرت ہے، چھوڑے گا نہیں، مطلب اس کو اوائڈ نہیں کیا جائے گا، اس کا معاملہ حل کیا جائے گا. فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَالشِّرْكُ، پہلا ظلم جس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا وہ شرک ہے، اس کی مغفرت نہیں. وقال اللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت سنگین، بہت بھیانک، بہت بڑا ظلم ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے. ہاں توبہ کر لے تو مغفرت ہے، بغیر توبہ کی مغفرت نہیں ہے. وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ لِأَنفُسِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ. ہاں جو ظلم ایسا ہے جس کی اللہ مغفرت کرے گا، یہ وہ ظلم ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے. اللہ کا کوئی حکم تھا، توڑ دیا، کسی چیز میں کوتاہی ہو، کوئی روزہ چھوڑ دیا، کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے تھا کر لیا، یہ اللہ اور اس کے بیچ میں ہے. شراب پی لی، جھوٹ بول دیا، کچھ کر لیا جس سے کسی بندے کو نقصان نہیں پہنچایا، اللہ کا حکم اس نے توڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر لیا، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے بس. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَظُلْمُ الْعِبَادِ لِأَنفُسِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ، جو ان کے اور رب کے درمیان ہو، بس اس کی اللہ مغفرت کرے گا. لیکن اس کے لیے بھی کیا کہا؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی مشیت کے تابع، لیکن وعدہ مغفرت کا اللہ کا ہے، اس کے امکان کی نفی نہیں ہے. وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى يَدِينَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، اور وہ جو تیسرا ظلم ہے جس کو اللہ چھوڑے گا نہیں، وہ بندوں کا بندوں پر ظلم ہے. اللہ تعالیٰ جب تک کہ انصاف نہ دلائیں ان کو نہیں چھوڑے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کا ایک کا حق دوسرے کو دلائے گا، یعنی ایک کا حق جو اس کے پاس دوسرے کے پاس تھا وہ اپنا حق اس کو دلائے گا. اور جب تک کہ انصاف نہ کریں مالک یوم الدین حتی یدین لبعضہم من بعض، اس کا حق اس کو ضرور دلائے گا، بدلہ اس کو ضرور دلائے گا. تو دین جو ہے بدلے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. مالک یوم الدین کا جو ترجمہ ہے علماء نے کہا بدلے کا دن، اس کا مالک، بدلے کے دن کا مالک. تو دین بدلے کو کہتے ہیں. تو اس کا بدلہ جب تک کہ اس کو نہیں دلاتا ہے تب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کیس کو چھوڑے گا نہیں، اس معاملے کو ان کو چھوڑے گا نہیں جنہوں نے حق کھایا ہے کسی کا. تو یہ بندوں کا معاملہ ہے، انصاف اللہ کرے گا اس میں، عدل کرے گا اس میں. عربی زبان میں انصاف اور عدل الگ معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ہمارے یہاں دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. امام ابو داؤد الطیالسی نے اس کو روایت کیا ہے، امام البزار نے بھی اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے. سیل جامع صغیر میں 3961 پر اور الصحیحہ میں 1927 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. معلومہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ظلم اللہ کے معاملے میں، ایک ظلم بندوں کے معاملے میں، ایک ظلم اپنے معاملے میں، یعنی جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے.
اللہ کے معاملے والا ظلم وہ جو اس خاص معاملے میں ہو، توحید کے معاملے میں، کہ ایک آدمی شرک کر بیٹھے تو یہ ظلم سب سے بھیانک ہے، معاف نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اللہ کے حکموں میں کوتاہی بندے نے کی جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ یہ دو ہو گئے۔ تیسرا بندوں کے بارے میں ظلم انسان کا، تو یہ جو ظلم ہے اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، حقدار کو حق دلائے گا۔ یہ عام قاعدہ ہے۔ پھر اللہ اپنی طرف سے معاف کر دے اور اس کو عطا کر دے، اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں ایسا کیسا ہوگا، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ کسی بندے کو معاف کر کے دوسرے کو کچھ عطا کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں جس نے 99 قتل کیے تھے اس کی مغفرت ہو گئی جب وہ توبہ کر کے جا رہا تھا۔ عالم صاحب نے اس کو، عابد نے تو بتایا توبہ نہیں، تو اس کا بھی کام ہو گیا، اس کو بھی قتل کر دیا ایسے نے۔ عالم صاحب نے بتایا، اسی لیے عالم کے پاس جانا عابد کے پاس نہیں۔ عالم نے بتایا، کیا بتایا؟ تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے، جا فلاں بستی میں جا۔ تو آدمی گیا، لیکن اس نے 100 قتل کیے تھے، سارے قتل حق والے تو نہیں، اگر وہ حق پر ہوتے تو توبہ کیوں کرتا؟ تو اس نے ناحق قتل کیے تھے، ظلم تھا، وہ بندوں کا تھا، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور کون سے فرشتے لے کے گئے اس کو؟ رحمت کے۔ اللہ اپنی طرف سے کبھی معاف کر سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، لیکن اس پہ بھروسہ کر کے آدمی ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے معلوم ہوا کہ ظلم 3 قسم کے ہیں۔